फांसी दे दो। نہیں، شیخ ختم علی، السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 81 میں ہم نے دیکھا تھا کہ مارمرازق قلعے میں شیخ اور بالا خاتون کو پھانسی لگانے کے لیے کھڑا کیا ہے اور عثمان بھی مسعود کو لے کر وہاں آ جاتے ہیں۔ اسمہان سپاہیوں کو پھانسی لگانے کا حکم دیتی ہے اور ایک سپاہی بالا خاتون اور شیخ کو پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان اپنا خنجر اس سپاہی کو مارتے ہیں جو اس کے گلے میں جا کر لگتا ہے اور عثمان سپاہیوں سے لڑتا ہے۔ تبھی اسمہان تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیتی ہے۔ جیسے ہی سپاہی تیر چلانے کو ہوتے ہیں، وہاں سلجوقی لباس پہنے ہوئے اخ تیمور اور اس کے سپاہی ہوتے ہیں۔ وہ سلجوقی تیر اندازوں کو مار دیتے ہیں اور عثمان، بالا اور شیخ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسمہان کافی غصہ ہو جاتی ہے اور اخ تیمور کے سپاہی اور اسمہان کے سپاہی ایک دوسرے پہ تیر کا نشانہ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ سین کا فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جس میں مارمرازق قلعے میں اخ تیمور اور اس کے سپاہی داخل ہوئے تھے۔ تبھی کچھ سلجوقی سپاہی زندان کی طرف بھاگتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عثمان زندان میں داخل ہوئے ہیں۔ تبھی وہاں اخ تیمور کا ایک سپاہی پوچھتا ہے کہ کیا ہمیں عثمان کی مدد کرنی چاہیے جناب؟ کیا ہم ان کی مدد کریں گے؟ اخ تیمور کہتے ہیں نہیں، ہمارا کام قلعے میں داخل ہونا ہے، اسی لیے سردار انہیں زندان میں مصروف رکھے ہیں۔ ہم اپنے مقصد میں نہیں ہٹیں گے، تب تک انتظار کریں گے جب تک منافقوں پر زیب لگانے کا وقت نہیں آتا، اور کہتے ہیں چلو۔ پھر اگلے سین میں عثمان اور اسمہان سے کہتے ہیں کہ آخرکار تم ظالموں میں شامل ہو چکی ہو اسمہان، اور تم سے اس کا حساب لیا جائے گا، اور جنہیں تم سے زیادہ حساب کا سامنا کرنا ہوگا وہ وہی ہوں گے جو تمہارے ظلم کے سامنے خاموش رہے اور تمہارے پیچھے کھڑے رہے۔ ہر کوئی اپنے کیے کا حساب تو دے گا ہی۔ پھر اسمہان کہتی ہیں عثمان صاحب، جب یہ تیر چلائے جائیں گے جو تمہارے دل کو چھلنی کر دیں گے، اور پھر مسعود کی طرف دیکھ کر کہتی ہے میرے بیٹے سلطان علاء الدین کے آنے پر میں تم سب کے سر قلم کرا دوں گی عثمان، اور وہ کٹے ہوئے سر میں قبیلے میں لے کر جاؤں گی جنہیں دیکھ کر کوئی دوبارہ غداری اور بغاوت کی ضرورت نہیں کرے گا۔ پھر عثمان کہتے ہیں اگر آج ہم میں سے کسی کا سر قلم ہو کر زمین پر گرنے والا ہے تو یہ بھی کر کر دیکھ لو، ہم تیار ہیں، فیصلہ کر لیجئے والدہ سلطان۔ اسمہان کہتی ہے تم میں سے کوئی بھی اس قلعے سے زندہ واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے اب بھی فائدہ ہے، اور اولوف کو آواز لگاتی ہے۔ اولوف اور کچھ سپاہی وہاں آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بنگی خاتون غصہ ہو جاتی ہیں اور اوقتام اپنی تلوار نکالنے لگتے ہیں۔ عثمان اولوف سے کہتے ہیں تم یہی ہو ابھی تک؟ پھر اولوف عثمان سے کہتے ہیں ہاں میں یہی ہوں، تمہیں مارنے کے لیے ہی یہاں ہوں۔ پھر عثمان کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، جو بھی اپنی کمان کھینچنا چاہتا ہے، جو بھی اپنا تیر نشانے تک پہنچانا چاہتا ہے، چلو ہمارے دل تیار ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اسمہان بتاؤ ذرا؟ اگر تم نے ہمیں باحفاظت یہاں سے جانے نہ دیا تو اس وقت دیکھیں گے کہ کسی شہادت کی خواہش ہے اور کون موت سے خوف زدہ ہے۔ اب شیخ اور بالا خاتون کو لے جانا چاہوں گا میں۔ اسمہان کہتی ہے تم جا سکتے ہو عثمان، اگر تم مسعود کو یہاں چھوڑ دو تو میں تمہاری گستاخی معاف کر سکتی ہوں۔ پھر عثمان کہتے ہیں ہمارے اندر بہت ہمت ہے، تم میں اتنی ہمت ہے تو بتاؤ ذرا، اور یہ بھی بتاؤ شیخ محترم نے یہاں کوئی ہچکچاہٹ محسوس کی؟ اور میری بالا کو ہی دیکھو ذرا، شہادت کی خواہش میں کوئی شبہ دیکھا تو بتاؤ مجھے۔ دیکھو اپنے سامنے میرے بہادر سپاہی جو موت سے نہیں ڈرتے، دیکھو ان کی آنکھوں میں، اب دیکھو ذرا تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آ سکے، وہ وفادار جو تم سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اولوف کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اقتدار کا لالچ، پھر بایندر کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں مال کا لالچ اور زندگی کا لالچ۔ یہ سن کر اسمہان اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں اپنی تیروں کو جنگجوؤں سے ہٹا کر عثمان اور اس کے ساتھیوں کی طرف کرو۔
और फिर عثمان سے کہتی ہے تیز ترین وہ ہے جو سب سے پہلے جان دیتا ہے۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں۔ اسمہان کہتی ہے تم نے کبھی بھی پہلے مجھ جیسا کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ عثمان کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں پھر۔ تبھی ایک سپاہی کہتے ہیں سلطان علاء الدین آ رہے ہیں اور قلعے کا دروازہ کھولتے ہیں۔ پھر اسمہان عثمان سے کہتی ہے کہ کیا تم نے سنا تمہاری تقدیر اور موت کا فیصلہ کرنے والے آ رہے ہیں، اور علاء الدین سلطان کے ساتھ شہنشاہ کانتا کو جلوس بھی آتے ہیں، اور سلطان علاء الدین کو گھوڑے سے اترتا دکھایا جاتا ہے۔ اگلے ہی سین میں کمرال ابدال کو دکھایا جاتا ہے جو بیمار آدمی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کا جسم اسے برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ تبھی اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے۔ کمرال ابدال دعا پڑھتے ہیں۔ تبھی ملعون خاتون کہتی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد دن بہ دن اضافہ ہو رہی ہے۔ کمرال ابدال کیا آپ جو دوا استعمال کر رہے ہیں وہ مددگار ثابت ہو رہی ہے؟ اس کے بعد کمرال ابدال کہتے ہیں کہ جو میں دوا استعمال کر رہا ہوں وہ کمزوروں کے لیے زیادہ کام نہیں کر پاتی ہے ملعون خاتون، اور نہ ہی اس سے ہمت والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دوا صرف زہر کے اثر کو کم کرتی ہے۔ جب تک میں اس زہر کا ذریعہ نہیں ڈھونڈ پاتا میں اس زہر کی دوا بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ سن کر ملعون خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اسمہان خاتون نے ایسی جگہ سے زہر منگوایا ہے جہاں سے زہر کا تریاق تک نہ مل سکے، لیکن اب یہ واضح ہے کہ یہ زہر کون لایا ہے۔ مارتھا ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آلغن کو مارتھا کا پیچھا کرنے کے لیے بولتی ہے اور کہتی ہے آپ ان تمام جگہوں پر جاؤ جہاں وہ اکثر جاتی ہے، تبھی ہمیں زہر کا تریاق ملے گا۔ ملعون پھر اسما سے کہتی ہے اسما تم جا کر بازار سے اچھی طرح پتہ کرو حال ہی میں مارتھا کو کس نے دیکھا ہے اور وہ کس کس سے ملی ہے، جلد سے جلد مجھے آگاہ کرو۔ اسما کہتی ہے جو آپ کا حکم ملعون خاتون۔ اسما یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ملعون خاتون پھر اورحان اور علاء الدین سے کہتی ہے مریضوں کو اٹھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ۔ تبھی اگلے سین میں مارمرازی قلعے کو دکھایا جاتا ہے۔ وہاں سلطان علاء الدین اپنے سپاہیوں کو ہتھیار نیچے کرنے کے لیے بولتے ہیں، اور اس کے بعد عثمان سے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں حکم صرف میرا چلتا ہے، اور پھر اپنے سپاہیوں کو ہتھیار نیچا کرنے کے لیے بولتے ہیں اور سلطان عثمان کے سپاہیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسمہان خاتون سلطان علاء الدین سے کہتی ہے خوش آمدید سلطان حضرت، یہاں کے حالات تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علاء الدین اسمہان سے کہتے ہیں کہ والدہ حالات تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن شیخ آدابنی کا یہ حال ہمیں بالکل اچھا نہیں لگا، لیکن سردار عثمان اور ان کی بیوی کی نافرمانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔